انہی میں سے کہ جناب بلال. جناب بلال وہ شخص ہے غلامی کی زندگی گزار رہا تھا. جناب بلال رسول پاک نے اس کو آزاد کروایا. معراج پہ جانے کے بعد معراج سے جب رسول پلٹ کے واپس آیا، مدینے میں بہت بڑے سردار موجود تھے جن کے لحن آواز بہت خوبصورت تھی. تمام کو چھوڑ کر رسول نے کہا کہ بلال آج کے بعد خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کر گلدستے آذان پہ جا کر تو آذان دینی ہے. لوگوں نے اعتراض کیا، حضور بلال کا لہجہ صحیح نہیں، قرات اس کی صحیح نہیں، یہ شین کی جگہ سین بولتا ہے. پتہ نہیں یہ خطابانہ جملہ ہے، مجھے تاریخ میں تو نہیں ملا، لیکن خطبہ کہتا ہے. جب بلال سے یہ کہا گیا بلال تیرا لہجہ صحیح نہیں، لوگوں نے اعتراض کیا، رسول نے نہیں، لوگوں نے اعتراض کیا، دنیا والوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے اوپر، حضور آپ کو مدینے اور مکہ کے بڑے بڑے خاندان نظر نہیں آئے، اچھے لہجے والے، شکل صورت والے، مال دولت والے، تمام کو چھوڑ کر ایک غلام کو آذان کے لیے چنا، اور جس کے لہجے بھی صحیح نہیں، شین کی جگہ پر سین بولتا ہے، زبان میں غفلت ہے، صحیح جملہ ادا نہیں کرتا. تو لو شاید رسول نے کہا کہ بلال کوئی بات نہیں، لفظ 3 نقطوں کا مسئلہ ہے نا، 3 نقطوں کا مسئلہ ہے. لوگوں کو، مدینہ والوں کو اعتراض سے بلال کی زبان سے نقطے نکلتے نہیں 3. تو بلال نے کہا ہوگا یا تاریخ کا جملہ ہے یا خطابانہ جملہ ہے. خطیبوں سے سنا ہے کہ بلال کہتا ہے حضور میں نے بڑی کوشش کی 3 نقطے زبان پر چڑھانے کے لیے، 3 نقطے میرے زبان پہ چڑھتے نہیں. اب ہر ایک کی قسمت، ہر ایک کی قسمت. جب بلال کے اوپر اعتراض کیا، اس کا شین صحیح نہیں نکلتا، سین نکلتا ہے، شین نہیں، اشہد کو اسد پڑھتا ہے. تو حضور نے کیا کہا؟ حضور کا جو جملہ ہوتا ہے یہ نمائندگی کرتا ہے خالق اکبر کے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن کہہ رہا، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لوگوں محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھو. اس سے محمد کی ہر حرکت، محمد کا ہر جملہ محمد اپنی طاقت سے نہیں بولتا بلکہ وحی کی طاقت سے بولتا ہے محمد. سبحان اللہ. حضور نے کہا کہ جب اعتراض کیا لوگوں بلال کے اوپر اعتراض نہ کرو، سین بلال عند اللہ افضل من شینکم. لوگوں سنو سمجھو، بلال کا سین اللہ کے ہاں تمہاری کیا ہے، تمہارے شین سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے بلال کے دل میں محمد، آل محمد کی مودت اور محبت. جس طرح میں اپنے الفاظوں کو بدل کے یوں کہوں گا، عاشقوں کے عاشق کا نام ہے جناب بلال. پوری زندگی غلامی کی ہے اس آل محمد کی. جس طرح سلمان نے، ابو ذر نے، مقداد نے غلامی کی، اسی طرح اس کی غلامی ان سے کم نہیں. ان کی غلامی کی وجہ سے جب حضور معراج پہ گئے، حضور معراج پہ گئے جبرائیل کے ساتھ، معراج پہ جناب حضور کو، رسول پاک کو ایک انسان کے پاؤں کی چاپ کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی. حضور نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل کیا معراج پر مجھ سے پہلے بھی کوئی انسان آیا ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ جناب جبرائیل عرض کرتا ہے حضور یہ آواز، یہ پاؤں کی جو آواز ہے وہ جناب بلال کی ہے. جناب بلال کی. تعجب ہوا حضور کو. پلٹ کے آنے کے بعد، سب سے پہلے معراج سے واپس آنے کے بعد حضور نے بلال سے کہا بلال تو خوش قسمت انسان ہے، میں نے اپنے سے پہلے معراج پہ تیرے گاہے پاؤں کی آواز سنی ہے، مجھے بتاؤ تم نے کون سا کام کیا؟ یقیناً
بلال جواب دیتا ہے حضور میرے کوئی ایسا مال نہیں، میں نے زیادہ حج بجا لائے ہوں، زندگی بھر میں نے روزے رکھے ہوں، زندگی بھر میں نے نمازیں میری کی تہجد کی نمازیں ہوں، میں عبادت ضرور کرتا ہوں، لیکن دو عمل کی وجہ سے، ایک یہ ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے خاندان سے محبت اور مودت کرتا ہوں، دوسری بات یہ ہے جب کبھی میں اذان دیتا ہوں اللہ کے لیے 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ تکبیر۔ تو اس خاندان کے ساتھ جو سکنیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے، ان کی سیرت صورت پر چلتا ہے، تو اللہ رب العزت سر سے کیا ہے اس کو عرش کی طرف معراج تک پہنچاتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ 3 ہر شخص قیامت کے دن حضور کی زیارت کر سکے گا۔ یہ روایت ہے، آپ کے ذہن میں رہے۔ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں، ہم جیسے گناہگار انسان حضور کی کیا ہے زیارت نہیں کر سکے، قیامت کے دن انسان حضور کی بالمشابہ نزدیک سے زیارت کر سکے گا۔ مگر لا یرانی ثلاث اشخاص، حضور فرماتے ہیں کہ 3 گروہ ایسے ہیں قیامت کے دن کیا ہے میری زیارت نہیں کر سکے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک کی کتنی اہمیت ہے، محمد اور آل محمد کے اوپر پڑھنے والے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ذکر اور بھی ہے نا، کافی سارے کروڑوں ذکر ہے، لیکن بلا فصل ذکر سب سے اہم ترین ذکر کیا ہے؟ محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھنے میں ہے۔ یہ درود پڑھنے کا طریقہ نہیں، یہ کرونا والا درود نہیں چاہیے، ہم درود والے نہیں، ہم درود والے ہیں، ذرا مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کے پاس۔ اس لیے امام جعفر صادق کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم، تم اپنے آوازوں کو جب کبھی درود پڑھے تو اپنے آوازوں کو بلند آواز کے ساتھ محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑھے۔ ایک اس کی اہمیت یہ ہے، اور روایات کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد کے اوپر درود پڑے گا، قیامت کے دن جب اس انسان کے اعمال میزان میں تولنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے اس کے اعمال فرشتے لے کے آئیں گے، تو اس کے اعمال سے آل محمد کی خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے آل محمد کی خصوصیت یہ ہے، ان کو ایک عجیب قسم کی ایک مہک اور خوشبو آتی ہے۔ آپ نے سنا ہے روایتوں میں، جب حضور مدینے کی گلیوں سے جب کبھی گزرتے تو 3 دن تک اس گلیوں سے کیا ہے خوشبو آتی تھی۔ اسی طرح کیا ہے تمام ائمہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی یہ خصوصیات ہے۔ اور قیامت کے دن یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے اعمال ہلکا ہو، وزن کم ہو، تو آخر میں کہا جائے گا کہ اس کے کوئی اور عمل نہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ یقیناً اس کے اور عمل بھی ہے، ان میں سے ایک درود کو پیش کیا جائے گا جس کا عمل ہلکا ہو، وزن کم ہو۔ قیامت کے دن جس عمل کے ساتھ محمد اور آل محمد پر پڑھنے والے درود کے ثواب پر رکھا جائے گا، تو سب سے وزنی چیز جو انسان میزان میں رکھیں گے وہ کیا ہے؟ محمد اور آل محمد کے اوپر پڑھنے والے درود کا وزن ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں سنو، اگر تم میں سے کوئی محمد کے نزدیک رہنا چاہتا ہے تو جو شخص دنیا میں زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود پڑے گا، میرے آل کے اوپر درود پڑے گا، قیامت کے دن وہ شخص سب سے میرے نزدیک ہوگا۔ نازیم ہے یہ عبادت، اور یہی محرم ہے جو آل محمد کو آپ پیش کرنا ہے، ایک آنسو کے تحفہ پیش کرنا ہے، ایک ہے درود۔ یہ 2 ہیں آل محمد کو مولا امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اور امام حسین اور زینب نے اسلام اور قرآن کے لیے جو تحفے پیش کیے ہیں وہ بے مثال اور لاجواب ہے، جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اس لیے میں نے پرسوں بھی کہا تھا، شاید کل یا پرسوں کہا تھا، کسی بھی صحابی، کسی بھی ولی، کسی بھی
نبی نے ایسی قربانیاں پیش نہیں کی جو کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں کربلا میں پیش کی تھی. کسی نبی کی اولاد دین کے خاطر اس کے سامنے ذبح نہیں ہوئے، برابر نہیں. اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اصحاب کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا مقام ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے. کوئی بھی کسی صحابی تاریخ میں آپ دکھائیں اس کے بچوں کو دین کے خاطر اس کے سامنے ذبح کیا ہو. یہ قربانی دی ہے تو حسین نے دی ہے یا حسین کی بہن زینب نے. خدا کی قسم، اسلام اور دین کی دو آنکھیں، دو بازو ہے. ایک کا نام ہے زینب، ایک کا نام ہے حسین. قیامت تک اگر میں اور آپ سجدے میں رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. حسین جیسا امام اللہ نے عطا کیا ہے. قیامت تک اگر سجدے میں سر رکھے پھر بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہمارے کل بھی میں نے کہا تھا، ہمارے جتنے ہمارے بدن کے اوپر بال ہے اس سے زیادہ حسین کا احسان ہے ہمارے اوپر اور اسلام کے اوپر. ہمارا ہر بال حسین کے احسانات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حسین کے قربانیوں کا صدقہ ہے، زینب کی قربانیوں کا صدقہ ہے. انہی قربانیوں میں سے ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دو فرزند ارجمن اون اور محمد ہے. خدا کی قسم ایسی ماؤں نے اسلام کو زندہ کیا ہے. میں قربان ہوں ایسے ماؤں کو. ہر ماں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، مگر کربلائے مائیں اسلام کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کرنے کی کوشش کرتی ہے. انہی میں سے ایک زینب ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ مدینہ سے چلا، دوسری منزل پر قافلہ پہنچا تو اور محمد اپنے باپ کی طرف سے عبداللہ جناب زینب کا کیا ہے؟ شوہر ہے، خاوند ہے. اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، ورنہ امام حسین کے قافلے میں شامل ہونا تھا. مجبوری کے عالم میں دوسری منزل پہ جب قافلہ پہنچا تو دو بچوں کو اپنے طرف سے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل کیا. ایک خط لے کے آیا. امام حسین نے خط پڑھا، دیکھا عبداللہ لکھتا ہے، میرے آقا مولا میری ضعیفی ہے، میں آپ کے ساتھ کربلا میں نہیں جا سکتا ہوں، مگر کہ میری نمائندگی میری نسل کرے گی. کہا کہ ایک بیٹا. اس خط میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام بھی ہے. لکھتا ہے ایک میری طرف سے قربان ہو، ایک ماں کی طرف سے میرے آقا حسین کے اوپر قربان ہو. ایسی ماں بھی گزری ہے نا. تاریخ کہتی ہے قافلے میں شامل ہوا. 10 محرم کے رات مولا امام حسین علیہ السلام خیموں کی معائنہ کرتے کرتے ایک مرتبہ زینب کی خیمے کے نزدیک پہنچا. آواز آئی، زینب بچوں کو تربیت دے رہی تھی شہادت کی. کہہ رہی تھی، اے میری نور نظروں، اے میرے زندگی کے سہاروں، میں نے تمہاری شادی کا ارادہ بدل لیا ہے. ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے میرے سامنے بیٹے کے سر کے اوپر کیا ہے؟ صحرا سجے. مگر کربلا کی ماں نے کہا کہ ہمیں نہیں، ہمیں دین کو زندہ کرنا ہے اپنے بچوں کے خون کے ذریعے. جب یہ جملہ حسین نے سنا، تڑپ کے امام حسین خیمے کے اندر گئے، بچے کو سینے سے لگایا. اور زینب کہہ رہی تھی کہ اور محمد میری نور نظروں، کل عباس سے پہلے، کل مامو عباس سے پہلے، شہزادہ قاسم سے پہلے تم اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو سب سے پہلے زینب کے بچوں نے میدان جانے کی اجازت مانگی، امام حسین اجازت نہیں دی. کئی مرتبہ زینب نے اجازت مانگی، اجازت نہیں دی. تاریخ کہتی ہے آخر میں ثانی زہدہ فضہ سے کہتی ہے، فضہ ذرا جا کر میرا بھیا عباس کو میرا پیغام پہنچانا. کہو عباس
بہن تمہیں خیمے میں یاد کر رہی ہے، اگر میرے بھائی آنے میں تعامل کیا تو میرا پیغام پہنچانا، اگر تم نہیں ہوں گے تو میں چادر تطہیر پہن کے باہر آ جاؤں گی۔ تاریخ کہتی ہے اس جملے کے بعد امام حسین نے بچوں کو اجازت دی، 2 بچے میدان کی طرف نکلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کس طرح نکلا، جس طرح سورج بادل میں چھپتا ہے۔ جاتے جاتے دونوں بچوں نے حملہ کیا، لیکن جانے سے پہلے تاریخ کہتی ہے حسین کی بہن نے زینب نے اپنے بچوں کو 3 وصیتیں کی تھی۔ کہا تھا اے محمد یاد رکھنا، جب تم جہاد کرتے جنگ کرتے کرتے نہر پہ پہنچے تو پانی نہ پینا، کیوں؟ اس کے 3 دن سے سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں۔ کہا میرے بچوں جب جنگ کرتے کرتے تم شہید ہو تو روایات کہتی ہے کہ جب تمہارا نانا پانی لے کے آئے تم پانی نہ پینا، کیوں؟ اس لیے تمہارے ماموں حسین 3 دن سے کربلا میں بھی پیاسے ہیں۔ انہی کے بعد بچے حملہ کرتے ہوئے تاریخ کہتی ہے دونوں زمین پہ گرے، آواز دی، ایک طرف سے عباس ایک طرف سے امام حسین نے دونوں بچوں کے لاش کو لے کر آئے، خیمے کے دروازے کو اوپر رکھ کر کہا زینب یہ تمہارے بچوں کی لاش ہے، خدا کی قسم زینب کی قربانی کو دیکھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کی جب شہادت کی آواز سنی، سنتے ہی زینب کے سارے بال سفید ہو گئے، مگر اور محمد کی لاش آئی، زینب نے قدم باہر نہیں نکالا، کہا میرے بچوں کو میرے بھیا حسین کے اوپر قربان کیا ہے۔ عجیب منظر ہے کربلا میں، خدا کی قسم صبح سے لے کر 10 محرم کو صبح سے لے کر عصر تک لاشیں لے کے آنا حسین کا کام، بال کھول کے گریا کرنا زینب کا کام۔ کربلا میں آدھا کام حسین کرتا ہے، آدھا کام زینب کرتی ہے۔ اے چادر نہ ملنا زینب کا حصہ، کفن نہ ملنا حسین کا حصہ، ارے قبر نہ ملنا حسین کا حصہ، در بدر پھرنا زینب کا حصہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔